روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شوفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوت کی کتاب ہے، اور ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس نبوتی کتاب کے تعلق سے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، تاکہ ہم ان سچائیوں کو سیکھیں جن کو مقدس یوحنا اس مکاشفہ کے صحیفے میں کہتے ہیں کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ جس کے لیے میں خداوند یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم مکاشفہ 4 باب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور آپ سے سوال کیا گیا تھا تخت اور تخت پر برا جمان۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کی وضاحت کی، لیکن اس سوال کے متعلق ابھی اور بھی ہم نے باتیں سیکھنی ہیں، تو اسی گفتگو کو آج جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہی سوال دوبارہ میں پوچھوں گی کہ تخت اور تخت پر برا جمان ایک شخص، اور جس طرح اسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ کسی باشعور ذات کو بے شعور ذات سے تشبیہ دی جائے؟ اور پھر دھنک کی موجودگی، کیا یہاں کچھ چھپایا بھی جا رہا ہے؟ اس کے متعلق بتائیے گا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس شخصیت کے تعلق سے جس کو مقدس یوحنا رسول اوپر آسمان پر جا کر جب دیکھتے ہیں، جی، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے خط و خال کے بارے وہ کوئی بات نہیں کرتے، جی، لیکن جو محل وقوع ہے جہاں وہ شخصیت برا جمان ہے، جی، اس کا محل وقوع یا حدود اربع جو ہے وہ بڑی وضاحت سے مقدس یوحنا نے جو دیکھا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جی، وہ دیکھتا ہے کہ وہ جس تخت پر بیٹھا ہے وہ تخت جو ہے وہ سنگ یشب جیسا لگتا ہے، جی، یا بلور کی مانند جی، دوسرا لفظ وہاں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب سنگ یشب یہ کیوں؟ کوئی ہیرا، کوئی لال، کوئی اس قسم کے دوسرے بے شمار پتھر جو ہیں جی، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سنگ یشب جو ہے اس کو انگلش میں جیسپر کہتے ہیں، صحیح، یا اس کو بلور کی مانند، جس کو اتنا وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جی، یہ اتنا شفاف ہے کہ اس کو سنگ یشب یا جیسپر یا بلور کی مانند کہا گیا ہے۔ یہ جو پتھر ہے، ایک تو یہ بے رنگ ہے کیونکہ انتہائی سفید ہے، صحیح، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم پتھروں کی دنیا میں، جیمز میں، اس کو زبرجد بھی کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اسے پاشفا کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ جو پتھر ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں اس کا ذکر کیا گیا؟ پہلی بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جیسے سوال آپ نے کیا ہے، کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان یا حیوان کے علاوہ نباتات میں یا کائنات میں زندگی اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے ہم انسانوں میں یا حیوانوں میں یا مچھلیوں میں یا ان جانداروں میں ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہم جاندار کہتے ہیں۔ دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ زندگی تو نباتات میں بھی ہے، زندگی
پتھروں میں بھی ہے. تو یہ جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے وہ زندگی اس زندگی سے قطعی طور پر مختلف ہے جو ہمیں نباتات میں یعنی پودوں کی دنیا میں نظر آتی ہے. کھجور کا پودا ایسا ہے کہ اگر میل اور فیمیل نہ ہوں ایک ہی کھیت میں لگے ہوئے تو کھجور کے پودے کو پھل نہیں لگتا. اسی طرح مرجان وہ پتھر ہے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور اگر میل اور فیمیل نہ ہو تو پھر مرجان کا پتھر ترقی نہیں کرتا، وہ بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر رہتا ہے. اس طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارے علم کے مطابق جاندار اور بے جان ہیں، لیکن جس مٹیریل سے وہ بنے ہیں وہ ثابت کرتا ہے کہ اس مٹیریل میں زندگی ہے. خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا. خدا نے 6 دفعہ کہا ہو جا، ہو گیا. اور وہ زندگی جانداروں میں ہے. اس نے کہا ہو جا، تو جو زندگی جانداروں میں جس مٹیریل سے، جس کلمے سے، جس کلام سے جی وہ زندگی ان میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اسی سے اجرام فلک بنے ہیں، صحیح. اسی سے پتھروں کی دنیا بنی ہے، اسی سے کائنات کی یا اس جہان کی. کیونکہ میں جب جہان کہتا ہوں تو جہان سے مراد یہ دنیا نہیں ہے جو اس پلانٹ یا زمین پر ہے. ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ پلانٹ تو 9 قسم کے اور بھی ہیں، 9واں ان میں زمین بھی ہے. تو یہ جو 9 پلانٹس ہیں ان کے بارے ہمیں صرف زمین کے بارے علم ہے، باقی پلانٹس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ جو جب ہم کہتے ہیں دنیا، تو دنیا وہ ہے جو اس پلانٹ پر قائم ہے. ہم اس کو جہان نہیں کہتے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. جبکہ وہ ترجمہ 1907 میں کوالالمپور میں شروع کیا گیا تھا. اس ترجمے میں جو لفظ ہے وہاں جہان استعمال کیا گیا ہے. وہ جہان سے مراد وہ دنیا بھی ہے جس دنیا کو ابھی انسان نہیں جانتا، یا سائنس نے ابھی کہہ لو کہ ان کو انوینٹ ہی نہیں کیا. اس لیے یہ جو نظریہ ہے کہ وہ بے جان پتھر ہے اور جاندار شخصیت کا احاطہ کیے ہے، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے. زندگی تو ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ زندگی کیوں موجود ہے؟ کیونکہ دنیا اور جہان اور ہر مخلوق اس زندگی سے، کلمے سے پیدا ہوئی. کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اور جو کچھ پیدا ہوا ہے سب کچھ اس کے وسیلے وہ اس کلمے یا کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، اور اس کلام میں زندگی ہے. اور وہ زندگی لکھا ہے آدمیوں کا نور ہے. اور وہ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سنگ یشب ہے، اور اس کو جد بھی کہتے ہیں، انگلش میں سے جاسپر بھی کہتے ہیں، تو یہ زندگی رکھتا ہے. کیونکہ زندگی کے تخت پر بیٹھا ہوا زندگی کا منبع جو ہے، اس کی ارد گرد کی دنیا زندگی کے بغیر تصور بھی نہیں ہو سکتا.
جو زندگی کا خالق اور مالک ہے اور اس تخت پر بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس میں زندگی نہ؟ اس پتھر کی ایک اور بڑی خوبی جو ہے ہمیں بائبل میں پرانے عہد میں نظر آتی ہے، جی جسے ہم زبرجد یا سنگ یشب یا جسپر یا بلور کہتے ہیں۔ جب ہارون کاہن کا سینہ بند بنایا گیا تھا تو ہارون کاہن کے سینہ بند کا سب سے آخری جو پتھر تھا، آپ کو یاد ہوگا اس پر 12 پتھر لگائے گئے تھے، اس کا جو آخری پتھر تھا، 12واں پتھر جو تھا، وہ یہی سنگ یشب تھا۔ یہ بلور کی طرح ہے، اور بلور میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، اور سفید رنگ جو ہے یہ پاکیزگی کو پیش کرتا ہے۔ ہارون کاہن کے جبے پر یا سینہ بند پر یہ جو زبرجد ہے، یہ بنیامین کے قبیلے کو پیش کرتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے، وہ بنیامین کا قبیلہ جو ہے، اس کو یہ پتھر ہارون کے سینہ بند پر پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر جب ہم مکاشفہ کا ہی مطالعہ کرتے ہیں جی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا جب وہ ٹربلیشن کا دور ختم ہو جائے گا، پھر خداوند کی بادشاہی کا آغاز ہوگا، جی نیا سورج ہوگا، نئی زمین ہوگی، نیا اجرام فلک ہوگا۔ پھر وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ نیا یروشلم ہوگا، اور یروشلم جو ہے اس کی بنیاد کا جو پہلا پتھر ہے وہ یہی ہے۔ صحیح۔ یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ اب مصیبت کا دور ختم ہو گیا، گناہ کا دور ختم ہو گیا، ابلیس کا دور ختم ہو گیا، ناپاک تسلیس کا دور، اس ازدہا کا، ابلیس کا دور، اس جھوٹے نبی کا دور ختم ہو گیا۔ اب خداوند یسوع کی بادشاہی، صحیح، اور جہاں اس کا تخت لگا ہے وہ یروشلم ہے، یعنی سلامتی کا شہر ہے، اور یہ بالکل علامتی طور پر ہے۔ وہ جہاں اس کا تخت لگا ہے وہ اس کی بادشاہی، کیونکہ بادشاہ کا تخت جہاں لگ جاتا ہے وہ جگہ بادشاہ کا تخت لگنے کی وجہ سے اس کی ملکیت ٹھہرتی ہے، وہ اس کی بادشاہی۔ جہاں بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں تخت لگ جاتا ہے، جہاں تخت لگ جاتا ہے وہاں عدالت اور انصاف اور اس کی بادشاہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ یروشلم کا بنیاد کا پہلا پتھر ہے، صحیح، اور یہ پتھر جو ہے میں نے بتایا وہ بلور کی طرح سفید ہے، وہ انبریکبل ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ ٹوٹ سکتا تو پھر بنیاد میں نہیں ہو سکتا، صحیح، بنیاد میں نہیں ہو سکتا۔ وہ بنیاد میں سلامتی کے شہر کی بنیاد میں وہ پاکیزگی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے یروشلم میں یا نئے یروشلم میں یا خداوند کی بادشاہی میں یا خداوند کی میراث میں یا خداوند کے حضوری میں صرف پاک لوگ کھڑے ہو سکتے، دوسرے نہیں۔ بے شک۔ اس لیے وہ دیکھتا ہے یوحنا کہ اس تخت کے ارد گرد جو ہے وہ سنگ یشب جو ہے اس کے وہ ہے۔ دوسرا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سنگ یشب ہے، جب ہم اسے بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی دو صفات کو پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس کی پتھروں کی دنیا سے، جم کی دنیا سے صفتوں کو دیکھا، دوسرے طریقے سے صفتوں کو دیکھا، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں
تو سنگ یشب جو ہے بائبل کے مطابق خدا کے جلال کو پیش کرتا ہے. یہ پہلی بات. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا اور اس کا اور ہم سب کا خدا کتنا جلالی ہے, وہ کتنا پاک ہے. اس لیے اس کے بارے لکھا ہے کہ اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. اور میں روزانہ جب دعا کرتا ہوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اپنی دعا میں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ فرشتے بھی تیرے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے. وجہ کیا ہے کہ تو پاک ہے, تو جلال والا ہے. اور جب انسان اس جگہ پہنچے گا جہاں فرشتے 24 گھنٹے اس کے جلال کی تعریف کرتے ہیں یا حمد کرتے ہیں, جب انسان وہاں پہنچے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ یوحنا کا یہی حال ہے کہ وہ اس کے تخت کو سنگ یشب یا بلور یا اس کے جلال اور اس کی پاکیزگی کو دیکھ رہا. دوسرا آپ کے سوال کا جو حصہ ہے وہ ہے عقیق کا. عقیق جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی اور خوبصورت عقیق جو ہے وہ یمن میں پائی جاتی. اسے یمنی عقیق کہتے. اس کا رنگ جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ بڑی سرخ ہوتی ہے. لوگ اس عقیق کو خالص سمجھتے ہیں جس کا رنگ کبوتر کی اس آنکھ سے ملتا, کیونکہ اس کی آنکھ سرخ ہوتی. عقیق جو لفظ ہے یا یہ جو پتھر ہے اس کو سرڈس کہتے ہیں انگلش میں. یہ لال رنگ کی ہوتی, میں نے بتایا, کیونکہ یہ لال رنگ کی ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہے اس لیے اسے عبرانی میں شبو بھی کہتے ہیں. شین بے واو, اس کو شبو بھی کہتے ہیں. یہ انتہائی قیمتی پتھر ہے. لال و جواہر کی طرح جیسے ہم کہتے ہیں, یہ انتہائی قیمتی پتھر ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اگر کسی طرح کا کوئی داغ ہو جائے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے. میں جب ان پتھروں کے بارے پڑھ رہا تھا تو اس میں اگر ذرا سے بھی کوئی خامی یا خرابی پیدا ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ اپنی ذات میں اپنی یکتائی کو اور اپنی آپ کو بے مثال بنانے کے لیے یہ اپنے آپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے کہ اگر ذرا سے بھی اس پتھر کو آپ پہن کے دیکھیں, اگر اس میں ذرا سے بھی کہیں کوئی فرق آئے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر آپ اتار پھینکیں. اس پتھر کی خوبی بائبل مقدس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے جد کے قبیلے کو پیش کرتی. صحیح. اور ہارون کے یا سردار کاہن کے سینہ بند کا یہ 8واں پتھر ہے. صحیح. کیونکہ اس میں جو 12 پتھر تھے اس میں یہ 8واں پتھر. جب نئے یروشلم کی بات میں نے پہلے بھی کی, جب نیا یروشلم آسمان سے اترے گا تو اس کی بنیاد میں بھی جو پتھر لگائے جائیں گے, یہ جو عقیق ہے وہ وہاں پر 5واں پتھر ہوگا. 5واں, یہ 5واں پتھر ہوگا. صحیح. یہ جو 5واں پتھر ہے, اگر آپ کو یاد ہو داؤد بادشاہ نے جب چاہتی جولیت کو ختم کرنا کے لیے وہ بڑھا, وہ ساری کہانی ہم نہیں دہرا سکتے. شاہی لباس اتار کے اس نے اپنی جھولی لی, لاٹھی لی
فلاخن لیا اور جاتے جاتے ندی میں سے اس نے 5 چکماک کے پتھر، وہاں ان کا نام لکھا ہے، 5 چکماک کے پتھر لیے۔ اب یہ جو 5 پتھر ہے، پہلی بات کہ چکماک کا پتھر سفید ہوتا ہے، دوسری بات چکماک کے پتھر کو آپ دوسرے چکماک کے کسی اور پتھر سے 2 ٹکڑوں کو اگر آپس میں آپ رگڑیں گے تو اس میں سے آگ پیدا ہوتی، اور یہی وہ پہلا پتھر ہے جس کے وسیلے انسان نے اپنی ترقی کے دوران ایپک آف مین میں یا ارتقاء میں اس نے آگ جلانا سیکھا، اور یہی وہ پتھر ہے جس پتھر سے اس دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ پتھر جو خدا کے جلال کی، خدا کی قدرت کی تضحیق کرتا ہے۔ اور یہی بات داؤد بادشاہ نے کہی کہ یہ فلسطین ہوتا کون ہے کہ میرے خدا کی تضحیق کرے؟ تو یہ عقیق جو ہے، یہ اس عزت کو، اس جلال کو، اس قدر و قیمت کو پیش کرتا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ سلامتی کے شہر میں یہ اور ایک 5ویں 8واں پتھر جو ہے وہ وہاں پر ہے، لیکن یروشلم میں یہ 5واں پتھر ہے۔ صحیح۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو اس بادشاہ کے تخت کے سامنے عقیق کی طرح لگا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انصاف کا پتھر ہے، یہ اس کے جلال کا پتھر ہے، صحیح، یہ دشمن کی موت کا پتھر ہے، یہ وہ لوگ جو خدا کی عزت اور احترام نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ایک خدا کے غضب اور خدا کے تعزیانے کو پیش کرتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو سرخ رنگ کا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ یہ سرخ رنگ کا ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اور سرخ رنگ جو ہے وہ خون کو پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کبوتر کی آنکھ میں جو سرخی ہے اس کو، اور یہ اب میں نے بتایا کہ یہ خون کے رنگ کو پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ خون کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے نام باب کی 22ویں آیت میں بڑے بڑے حروف میں اور بڑے واضح طور پر لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خدا کے حضور جانے کے لیے یوحنا کو بھی، یوحنا سے پہلے کی دنیا کو بھی، یوحنا سے بعد کی دنیا کو بھی، اور آج کی دنیا کو بھی، یہ عقیق کا جو پتھر ہے یہ بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور وہ خون جو کلوری پر بہایا گیا ہے وہ آخری اور حتمی۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پطرس کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، آسمان کے تلے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جو نجات کا سبب ہو سکتا ہے، جو نجات کا بانی ہو سکتا ہے، جو ایمان کو کامل کرتا ہے، چونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر، کفارہ دے کر بنی نوع انسان کے لیے رہائی اور نجات کا اہتمام کیا، یہ اس نے مہیا کیا۔ اس لیے اگر بغیر خون بہائے معافی ہوتی تو پھر خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ کوئی اور آپشن استعمال کرتا، وہ اپنی گود کو کیوں خالی کرتا؟ جبکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، وہ بخشش کے طور پر اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ وجہ
اس کی یہ ہے کہ یسوع کا لہو ہی وہ کفارہ ہے جو بے گناہ کا ہے، اور بے گناہ گنہگاروں کے لیے صلیب چڑھا دیا گیا، اور اس نے دنیا کے گناہ اٹھا لیے، اور اس کے بہائے ہوئے لہو سے دنیا نے، انسانوں نے، اس کائنات نے رہائی پائی۔ اور ہم آج رومیو کے خط میں پڑھتے ہیں کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، جی، اور سزا کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت ہے۔ پادری صاحب، ہم اسی سوال میں ایک دھنک کا ذکر بھی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی ضرور، اس میں دھنک کا ذکر بھی ہے۔ جی، اب دھنک جو ہے وہ جو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، اس میں جو نوح کے دور میں پہلی بار نظر آئی، جی، اس کے 7 رنگ ہیں، وہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ لیکن جو سائنس کی دنیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 4 رنگ ہیں۔ اچھا، ان کو آپس میں ملاوٹ کے ساتھ ملا کے آگے پیچھے مقدار کم زیادہ کر کے صحیح، تو 7، 8، 10 اور ICI پینٹس والے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 1001 رنگ ہیں۔ وہ غلط کہتے ہوں گے، اگر 100 بھی ہے پھر بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ ٹوٹل 4 رنگ ہیں جو خدا نے بنائے۔ لیکن یہ دھنک جو ہے، اس کے جو 7 رنگ ہیں، وہ 7 رنگوں کی کاملیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یوحنا اسے زمرد کے رنگ یا گرین رنگ میں دیکھتا ہے، اور گرین رنگ جو ہے وہ دائمی ہونے کو پیش کرتا ہے، اور خدا کا انسان کے ساتھ ہر وعدہ، ہر عہد، وہ نوح کے دور کا ہو، آج کے دور کا ہو، وہ دائمی ہے اور اس میں نہ نہیں، جی، وہ ہاں میں ہے۔ اس لیے جو اس کے وعدوں پر اعتبار کرتا ہے وہ انتہائی خوش قسمت اور مبارک انسان ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کی وضاحت کی ہے۔ یقیناً ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔